کا نام طارق جمیل ہے. انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور اس کی تشریح میں ایک واقعہ بیان کیا، اور واقعہ یہ بیان کیا کہ ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر آیا، آپ کے روزے پر آیا، اور آ کر اس نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں اور مانتا ہوں، اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر کے آئے اے نبی اور آپ ان کے لیے معافی مانگے تو میں معاف کر دوں گا. تو اے اللہ کے نبی میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں مانتا ہوں، آپ مجھے اللہ سے معاف کروا دیجئے. اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی، پڑھنے کے بعد وہ پلٹ کر چلا گیا، جانے لگا. ایک شخص وہیں بیٹھا تھا، اس کو نیند آئی، اونگ آئی، اس کے خواب میں اللہ کے نبی آئے اور کہا کہ اس شخص سے کہہ دو اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے. اب یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین قانون بتا رہا ہے اے نبی اگر یہ قابل حد جرم کر کے آئیں، گناہ کر کے آئیں تو آپ انہیں پاک کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے. اور یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قبر پر جا کر اگر تمہارے سے گناہ ہو جائے اللہ کے نبی سے معافی مانگو، اللہ کے نبی سے استغفار کرواؤ. یہ کھلا شرک ہے. پھر کہتے ہیں ہم تو شرک سے پاک ہے، ہماری جماعت شرک سے پاک ہے، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. پھر بڑے بڑے نوٹنکیاں کی جاتی ہیں بیانوں کے اندر، اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اللہ کی جو ہے تقدیس بیان کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی سے جا کر استغفار کرواؤ مرنے کے بعد. اور پھر دلیل یہ کہ بس نیند آئی اور اللہ کے نبی خواب میں آیا. ان کے خواب میں اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ نبی انتظار میں ہو، کبھی سوئے میں اس کے خواب میں آؤں. اتنی اللہ کے نبی کی بےحرمتی. تو یہ جھوٹا خواب بیان کیا، جھوٹا واقعہ بیان کیا اور قرآن کے خلاف واقعہ بیان کیا. یہاں اللہ کے نبی جب موجود تھے اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اب اگر کوئی زناکار اللہ کے نبی کی قبر پر جا کر کہے کہ میں زنا کر کے آؤں تو اللہ کے نبی اس پر حد قائم کیسے کریں گے بتائیے؟ اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں. یہ آپ کی توہین نہیں ہے، سراسر آپ کی توہین ہے. تو یہ جھوٹے واقعے اللہ کے نبی کی توہین بھی کرتے ہیں اور شرک کی دعوت بھی دیتے ہیں، قبر والوں سے فیض اٹھانے کی دعوت دیتے ہیں کھلم کھلا. اللہ رب العالمین ان کو ہدایت عطا فرمائے. اس کے بعد 5ویں